بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طرح ہم نے بہت زیادہ مفصل گفتگو کی اس سے قبل گزشتہ نشستوں کے موقع پر اس بارے میں کہ قرآنی علوم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کس قدر قابل رشک مہارت حاصل تھی اور مکمل دسترس حاصل تھی، اور اس حوالے سے ہم نے بہت سی مثالیں بیان کی اور بہت سے واقعات اور بہت سی حقائق کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآنی علوم کے علاوہ مزید یہ کہ علم الفرائض جو کہ تمام اسلامی علوم میں بہت ہی اہم ترین علم مانا جاتا ہے، یعنی میراث کی تقسیم کا علم، اس سلسلے میں بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی اور بہت ہی عبور حاصل تھا، اور گفتگو یہ چل رہی تھی محترم ناظرین کہ یہ جو میراث کی تقسیم کا علم ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یا کسی بھی شخص کو اس علم میں اگر بہت زیادہ مہارت حاصل تھی تو اس میں ایسی قابل ذکر کیا خاص بات ہو گئی؟ تو ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ خاص بات ہو گئی یقیناً کہ فلاں کو علم الفرائض میں، علم میراث میں بڑی مہارت حاصل ہے، تو یہ خاص بات ہو گئی ہے۔ اس لیے خاص بات ہو گئی ہے کہ اولاً تو علم الفرائض کو تمام دینی علوم میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، اور پھر حقوق العباد میں بھی بطور خاص مالی معاملات کے ساتھ، اور دین اسلام میں مالی معاملات کو ہمیشہ صاف رکھنے کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ جو میراث کی تقسیم کا معاملہ ہے تو ہم قرآنی آیت کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ تمام وارثوں میں سے ہر ایک کو ضرور بضرور اس کا وہ حق اور اس کا وہ حصہ پہنچایا جائے، اس کے حوالے کیا جائے، جو کہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ جو اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو کہ تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو کہ رب العالمین ہے، اور جو کہ احکم الحاکمین ہے، اور جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خود اس اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں ہر وارث کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ حصہ ضرور اس کے حوالے کیا جانا چاہیے، خواہ وہ وارث مرد ہو خواہ وہ وارث عورت ہو۔ کمزور مخلوق سمجھ کر عورت کا حق کوئی دبانے کی کوشش نہ کرے کہ کمزوروں کے ساتھ تو اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ بظاہر وہ کمزور ہے، وہ مظلوم ہے، اور تم اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، اس کا حق دبانے کی کوشش کرتے ہو، یہ سوچ کر کے یہ کیا کرے گا، یہ کہاں جائے گا، یہ کس کے پاس جائے گا، اس کے پاس ہے ہی کیا، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے،
ایسا نہ سوچنا، ایسا نہ سمجھنا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوا کرتا ہے یقیناً یقیناً۔ اور پھر فرمایا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، جس کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے ان وارثوں میں سے، وہ وارث کہ جن کی تعیین خود اللہ نے فرما دی ہے کہ فلاں وارث ہوگا اور فلاں اور فلاں، اب ہر ایک کو اس کا حصہ ضرور دیا جائے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے جو نصیب اور جو حصہ فرض قرار دے دیا گیا، جو مقرر کر دیا گیا خود اللہ کی طرف سے، اب وہ حصہ اب وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، یا یہ کہ معمولی سی تھوڑی سی کوئی رقم ہو، اور وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، وہ زمین جائیداد ہو، وہ مکان ہو، وہ منقولہ ہو، یا یہ کہ وہ غیر منقولہ ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ضرور اس کے حوالے کیا جائے اور اس کا حق دبانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اور اگر کسی نے کسی کا حق دبا لیا اور خوشی منانے لگا کہ وارثوں میں سے، ہم میں سے، کہ میں بھی وارث ہوں اور فلاں بھی وارث ہے، فلاں وارث تو ہے کمزور بچہ، چھوٹا بچہ، کیا کر لے گا، اور اس کا حق دبا لیا، اس کی کم عمری اور اس کی نادانی اور اس کی نہ سمجھی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حق دبا لیا، تو اب خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو بھائیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے ہو گئے یتیم، بیچارے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے۔ اللہ ہمیں یہ نصیحت فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ یاد رکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، نصیب اللہ نے بنا دیا کہ بھائی کا انتقال پہلے ہو گیا، اس کے بچے رہ گئے چھوٹے چھوٹے، تمہارے رحم و کرم پر اگر اس کی جگہ تمہارا انتقال ہو جاتا اور تمہارے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے تم چھوڑ کر چلے جاتے، بے بس، بے آسرا، بے سہارا، فرمائے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو اس منظر کو کہ یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، یہ کمزور قسم کے وارث تمہارے ہاتھ میں آ گئے، تمہارے قبضے میں آ گئے، تمہارے رحم و کرم پر، تو ایسا نہ سوچنا کہ ان کا پیسہ بھی دبا لو، اور یہ تو گویا مفت کے نوکر ہاتھ آ گئے کہ باہر سے اگر کوئی نوکر لاتے، کوئی خادم لاتے، اس سے گھر کے کام کاج کراتے تو اسے تنخواہ دینا پڑتی، یہ تو مفت کے نوکر ہاتھ آ گئے گویا۔ تصور کی آنکھ سے ذرا اس منظر کو دیکھو کہ جس طرح وہ چلا گیا اس دنیا سے، اور اس کے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تمہارے رحم و کرم پر، اگر تم بھی چلے گئے، جو اللہ کے جس کے حکم سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی، وہ اللہ اس بات پر بھی یقیناً قادر ہے کہ تمہاری جان بھی وہ لے لے، وہ تمہاری جان لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر 2-4 دنوں میں یا کبھی تمہاری موت واقع ہو گئی اور تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے کسی اور کے رحم و کرم پر رہ گئے، تب کیا بنے گا؟ اس منظر کو تصور کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، اور اس منظر کو سوچ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمائے کہ اس منظر کو دیکھو تصور کی آنکھ سے، اور اس کے بعد یہ کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ کہ کسی پر اس نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، کہ سنگ دل ہے اور دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں اور حق دبا لیا، یتیموں کا اور کمزوروں کا مال
کھا گیا تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، ناحق دوسروں کا حق کھا گئے، دبا لیا، یہ جو کچھ کھا رہے ہیں خوشی نہ منائیں، بلکہ یہ جو کچھ کھا رہے ہیں دوسروں کا حق، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عن قریب یہ خود بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں جا پہنچیں گے۔ نہ صرف یہ کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، بلکہ انہیں بھی وہاں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا عن قریب۔ بلکہ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو انتہائی یادگار قسم کا وہ سفر تھا، جو کہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک انتہائی محیر العقول اور عجیب و غریب قسم کے واقعات پر مشتمل تھا، وہ یادگار تاریخی سفر کے جس کا نام ہے سفر اسراء و معراج۔ اس سفر کے موقع پر، معراج کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قدرت سے جب جنت اور وہاں کی نعمتوں کا نظارہ کرایا گیا اور جہنم اور وہاں عذاب کی مختلف شکلوں کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، تو اس موقع پر بہت سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں، مختلف شکلیں ہیں عذاب کی، اور شریعت کا، دین کا یہ اصول ہے، یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی یہ بات ہے، بڑی قیمتی بات اور بڑی خطرناک بات، کہ الجزاء من جنس العمل، یہ قانون قدرت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جیسی برائی سزا جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی وہ اسی شکل میں ہوگی۔ مثلا سوچ لیجئے، باتیں اصل میں گفتگو تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں چل رہی ہے، مگر دین کی ہر بات اپنی جگہ اہم ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی کو دیکھا کہ بڑا خوشحال ہے، صبر نہیں ہوا اور حسد کی آگ میں اب جلنے لگا، اب سازش کی، اور سازش کے ذریعے کوئی ایسا چکر چلایا، کوئی ایسی ترکیب لڑائی کہ مثلا اسے ملازمت سے نکلوا دیا، ایسی ترکیب چلائی۔ اب یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوگی، اور پکڑ تو ہوگی ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جو سزا اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے آئے گی وہ بعینہ 100% ایسی ہی سزا ہوگی کہ اس کی اپنی ملازمت اچانک جاتی رہے گی، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے اچانک، مگر ملازمت چلی گئی، یا اور کسی شکل میں کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی وہ بعینہ اسی شکل میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہی یہی ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جس شکل میں جرم کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا کوئی بھی گناہ کیا ہے، جو سزا آئے گی وہ اسی شکل میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا مناظر دیکھے، فرمایا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے کہ جو مسلسل عجیب و غریب حرکت کیے جا رہے تھے کہ آگ لے کر اپنے منہ میں بھرے جا رہے تھے، آگ لیتے ہیں اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور نگلتے جاتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو گیا ان کو کہ کیوں ایسی حرکت کیے جا رہے ہیں مسلسل۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم سفر یعنی جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں یتیموں کا حق دبا لیتے تھے، کمزوروں کا حق کھا جاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھ لیجئے قرآن میں تو محض یہ ایک مثال بیان کی گئی کہ جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، مگر وہاں معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیا، نظارہ کر لیا کہ یہ لوگ وہاں جہنم میں اپنے پیٹ میں مسلسل آگ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ اہمیت ہے مالی معاملات کی، اور یہ اہمیت ہے حقوق العباد کی، اور یہ اہمیت ہے علم میراث کی کہ جس کا نام ہے فقہ کی اصطلاح میں علم الفرائض، اور یہ کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اب جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، اب ان میں سے ہر ایک کا اس کے ساتھ کیا رشتہ بن رہا ہے، کیا کیفیت بن رہی ہے، رشتے کی نوعیت کیا ہے، پھر رشتے کی اس نوعیت کے مطابق اب اسے جو حصہ ملے گا وہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں بعض اوقات بہت زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جائے کرتی ہے، اور بہت زیادہ حسابی باریکیاں وغیرہ کہ جس کی وجہ سے یہ جو علم ہے یہ بہت اہمیت کا حامل بھی ہے اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ کافی پیچیدہ اور مشکلات سے بھرپور بھی ہے۔ لہذا ہمیشہ قرون اولیٰ سے، اور یہ کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنی مقبوض، کہ لوگو یہ جو علم الفرائض ہے، یہ علم میراث، یہ سیکھ لو، اور مرنے سے پہلے آگے دوسروں کو بھی سکھا کر جانا، کیونکہ میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، فإنی مقبوض، میرے ہوتے ہوئے مجھ سے یہ علم سیکھ لو۔ یہ بڑا نازک علم ہے، یہ بہت مشکل علم ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہی چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اس سلسلے میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ محترم ناظرین آئندہ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔